तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम एवरीवन, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन कॉल पर क्लिक कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस की यहूदी तफासीर। ये सिलसिला, ये मौजू जो है हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है। पॉसिबल है आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं जिस किताब का मुताला आप लोगों को कराऊंगा या जिसकी तफसीर आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा उसका पहले आप लोगों को तारुफ करवाऊंगा। बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इन किताबों का तारुफ जो है इंटरनेट से भी जाकर पढ़ सकते हैं। आप अपने घर में जो बाइबल आपकी पढ़ी हुई है, हर किताब से पहले उसका तारुफ दिया गया है, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। सो किताबों का तारुफ करवाने की मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप अपनी बाइबल में से ही पढ़ सकते हैं। हर किताब शुरू होने से पहले बाइबल में उसका तारुफ दिया गया है। कुछ दुरुस्त है, कुछ में कमियां हैं। बहरहाल वो भी कभी ना कभी खुदा ने मुझे मौका दिया तो तफसीलन इस पर भी काम करेंगे, खुदा ज़िंदगी दे। लेकिन आज हम जिस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं, जिस मौजू को, जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है बाइबल की यहूदी तफासीर। इन तफासीर को सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हर रोज़ हम कोशिश करेंगे, हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन 5 से 10 मिनट की वीडियो अपलोड किया करेंगे। आयत बा आयत पैदाइश की किताब से हम शुरू कर रहे हैं, आयत बा आयत तफासीर। और ये सारी तफासीर जो हैं इनका ताल्लुक यहूदी लिटरेचर के साथ होगा, मसीही लिटरेचर के साथ भी होगा। उसमें ख़ास तौर पर बुक ऑफ ज़ोहार है, ठीक है जी, और इसके अलावा मिशना है, तालमूद है, दीगर भी कुतब हैं जो आपकी खिदमत में, उनमें से जो है मुआद आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। सो आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे साथ नए हैं या आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ 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 आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और दूसरा ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है ताकि दूसरे लोग भी बाइबल मुकद्दस की तफासीर सीख सकें, उसके इल्म से जो है फ़ायदा उठा सकें। आप लोग जुड़े रहें और खुदा के कलाम को सीखें। तो आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की आयत नंबर पहली से पढ़ेंगे और आज हम सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं किया करूँगा। जो मेन चीज़ हुआ करेगी उसको आप लोगों की खिदमत में पेश करके वीडियो को वाइंड अप किया करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है उलझन में ना डाला जाए और आप अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, जहाँ भी आप उसे लिखना चाहते हैं, अपने रजिस्टर में लिखना चाहते हैं, आप लिखते जाएँ। पॉसिबल है कि मैं एक ही आयत पर कई वीडियोस बना दूं, उनके बहुत सारे पहलू होंगे, वो खोलता जाऊं एक एक करके। लेकिन आज पहली और दूसरी आयत में एक ही पहलू पर बात करूंगा। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो खुदा ने चाहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने रखते जाएंगे। पहले बाब की पहली आयत में कुछ यूं मरकूम है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। सो खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनका फजल और उसकी बरकत हो। सो इस आयत के अंदर आपने देखा कि लिखा कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। सो लफ्ज़ पैदा के बेशक जो उर्दू डिक्शनरीज हैं, लुग़ात हैं, वो बताती हैं जी पैदा के मायने तख्लीक भी होता है, जबकि मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक पैदा जो होता है वो दरअसल तख्लीक के ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए। पैदा लफ्ज़ जो है ये दरअसल कुछ और अपनी हैसियत रखता है, कुछ और अपनी शक्ल रखता है। लेकिन नेस्ती से हस्त में आना, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए वो खल्क या बरशीत जो लफ्ज़ है या 12 लफ्ज़ है इब्रानी का, वो तो ऑलरेडी इब्रानी बाइबल में हुआ है, लेकिन उर्दू का जो लफ्ज़ है वो खल्क होना चाहिए या तख्लीक होना चाहिए, ठीक है जी। सो लिहाजा पैदा लफ्ज़ जो है वो उर्दू बाइबल में लफ्ज़ जो है वो पहली आयत में इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी इसके मायने तख्लीक ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को सिर्फ एक पहलू बयान करने वाला हूँ यहूदी तफासीर के मुताबिक। अगर आप कबाला ज़ोहार पढ़ते हैं, उसका वॉल्यूम नंबर 1 पढ़ते हैं, तो पैदाइश की किताब की पहली और दूसरी आयत पर रबी हिजकिया तफसीर करते हुए कुछ यूँ कहते हैं। वो कहते हैं कि रबी हिजकिया ने
اپنی گفتگو کا آغاز اس عبارت کے ساتھ کیا، پیدائش پہلے باب کی پہلی تا دوسری آیت، ایک کانٹے دار کمل کے پھول کی طرح۔ اس نے کہا کیا کمل کا پھول علامت دیتا ہے؟ پھر وہ علامت بتاتا ہے کہ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ اسرائیلی قوم کی علامت ہے۔ جیسا کہ کمل کا پھول کانٹوں کے درمیان سرخ اور سفید رنگ سے رنگا ہوا ہے، اسی طرح اسرائیل کی قوم اب انصاف کے ساتھ اور رحم کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ جیسا کہ کمل کے 13 پتے ہوتے ہیں، اسی طرح قوم اسرائیل کو 13 قسموں کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے یہاں پیدائش کی پہلی آیت میں ذکر کردہ الوہیم کی اصطلاح سے لے کر الوہیم کے اگلے تذکرہ تک 13 الفاظ سے الگ کیا گیا ہے، جو رحمت کی 13 اقسام کو جمع کرتا ہے، جو اس کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ربی حزقیہ نے پہلی اور دوسری آیت پر جو بیان دیا، جو تفسیر کی، اس میں وہ فرماتا ہے کہ جو الوہیم لفظ جو پیدائش کی کتاب میں عبرانی میں شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس آیت میں جہاں لفظ الوہیم آتا ہے، وہاں سے اگر آپ گننا شروع کر دیں، اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ایت، تو ایت سے گننا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد جب الوہیم لفظ آئے گا تو الوہیم اور الوہیم دونوں طرف الوہیم ہے، اور بیچ میں 13 الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بیچ میں 13 الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ 13 الفاظ بنی اسرائیل کو علامت بناتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کمل کے پھول کی طرح ہے۔ جس طرح سے کمل کے پھول کو 13 پتے گھیر کر رکھتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کو 13 رحمتیں، 13 قسم کی رحمتیں جو ہیں وہ گھیر کر رکھتی ہیں، انصاف اسے گھیر کر رکھتا ہے، خدا کا رحم اس پر رہتا ہے۔ تو اگر اس کو بائبل کے ساتھ دیکھیں تو معاملہ اور بھی مزید نکھر کر آتا ہے، لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو 13 کا عدد ہے وہ بڑا منحوس مانا جاتا ہے۔ 13 کے عدد کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا میں 13 کے عدد کو لومینیٹی فری میسنز کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، شیطان کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے یوٹیوبرز اور اسلامی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ڈالر کو دکھا کر اس میں 13 کا ہنسا دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں بہت سارے 13 کے ہنسے دکھاتے ہیں، امریکہ کے جھنڈے میں 13 کا ہنسا دکھاتے ہیں۔ اس طرح سے 13 کا ہنسا دکھا کر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا منحوس ہے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ کوئی بھی عدد جو ہوتا ہے وہ اپنے منفی اور مثبت معنی ضرور دیتا ہے، اس کے منفی معنی بھی ہوتے ہیں اور اس کے مثبت معنی بھی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال جو 13 کا عدد ہے، اگر ہم اسے بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بائبل میں سے بھی پڑھ کر اس کو منحوس ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو آستر کی کتاب میں مارنے کی جو تاریخ رکھی گئی وہ 13۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیدائش کی کتاب میں ابراہم اور لوط کا جو معاملہ ہے، وہاں پر بھی ہمیں 13 کا عدد نظر آتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اسے منحوس قرار دیتے ہیں ہمارے لوگ، بہت سارے جو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن جوڈائزم جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ یہودی لٹریچر پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے مدعا کچھ کھل کر آتا ہے، کچھ اور آتا ہے۔ ربی حزقیہ کہتے ہیں کہ جو 13 کا عدد ہے، بیسیکلی یہ عدد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح سے کمل کے پھول کو 13 پتیاں گھیر کر رکھتی ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کو 13 قسم کی رحمتیں، نعمتیں گھیر کر رکھتی ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، آستر کی ہی کتاب کو میں لے لوں، تو 13 تاریخ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا دن تھا، لیکن اگر ہم رحمت اور انصاف کی طرف آئیں تو واقعی اس دن انصاف اور رحمت بنی اسرائیل پر ظاہر ہوئی، اور 13 تاریخ بنی اسرائیل کے مرنے کی ڈیٹ تھی، لیکن وہی ڈیٹ جو ہے ان کی زندگی کا دن بن جاتا ہے، ان کی خوشی کا دن بن جاتا ہے، ان کی عید کا دن بن جاتا ہے۔ انصاف ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ اور ان پر رحم بھی ہوتا ہے۔ تو ربی حزقیہ کی یہ جو تفسیر ہے، یہ کئی درجے ہمیں بڑی قریب نظر آتی ہے بائبل کے کاموں کو اگر دیکھا جائے 13 کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہم جب یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو یشوع کی کتاب میں ہم بنی لاوی کے قبیلے پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو بنی لاوی کو بنی اسرائیل میں سے شہر جب دیا جاتے ہیں، ان کو کوئی میراث نہیں دی جاتی، اور ان کو جب شہر دیے جاتے ہیں تو ہر خاندان کو جو شہر دیے جاتے ہیں وہ 13 شہر دیے جاتے ہیں، سب کے حصے میں 13 شہر آتے ہیں، اور جہاں ان کو شہر ملتے ہیں وہ دوسرے قبیلوں کے شہروں میں سے ان کو شہر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ ان کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی تحفظ اور رحمت اور سمجھ لیں کہ خدا کا پیار یہاں نظر آتا ہے، تو یہ بھی بڑا قریب نظر آتا ہے اس تفسیر کے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خروج کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں وہاں سے 12 قبیلے مصر میں سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل جب مصر میں سے نکلے تو وہ 12 قبیلے نہیں تھے بلکہ 13 قبیلے تھے۔ وہ کس طرح سے؟
کیونکہ ایک قبیلہ جو ہے وہ افراہیم کا قبیلہ ہے جس کو لوگ اکثر شمار نہیں کرتے. جب ہم بیابان میں خدا کا خیمہ سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو جب خیمہ کہیں رکتا تھا، خدا کا جلال رستے میں کہیں رکتا تھا، تو سب سے پہلے خداوند کے خیمہ اجتماع کو نصب کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے چوگرد لاوی کا قبیلہ اپنے خیمے لگاتا تھا، اور پھر اس کے بعد مشرق کی طرف 3 قبیلے اپنے ڈیرے لگاتے تھے، اور مغرب کی طرف 3 قبیلے اپنے ڈیرے لگاتے تھے، شمال کی طرف 3 قبیلے اپنے ڈیرے لگاتے تھے، اور پھر جنوب کی طرف 3 قبیلے اپنے ڈیرے لگاتے تھے. یوں 12 قبیلے چاروں سمتوں میں اپنے ڈیرے لگاتے تھے. لیکن لاوی کا قبیلہ جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے چوگرد اپنے خیمے لگاتا تھا سب سے آگے. ٹھیک ہے جی، ایک نقشہ بھی آپ کی سکرین پر یہ شو ہو رہا ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. سو لہٰذا یہاں بھی 13 قبیلے ہیں جن کے درمیان خدا رہتا ہے اور جلال وہاں رہتا ہے. یہوہ پاک خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو جتاتا ہے، جنگوں میں جتاتا ہے، ان کو فتح دلاتا ہے، اور سفر میں ان کی حفاظت کرتا ہے. مصر پر ان کو فتح بخشتا ہے، فرعون پر ان کو فتح بخشتا ہے، اور بحر کلزم میں فرعون کو اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہوہ پاک خدا کی رحمت اور نعمتیں نظر آتی ہیں 13 کے عدد کے اندر. سو لہٰذا پیدائش کی کتاب میں جو پہلی اور دوسری آیت ہے، اس پر جو ربی حزقیہ نے یہ جو تفسیر فرمائی ہے، یہ بڑی قریب لگتی ہے. باقی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. انہی 2 آیتوں پر میں پاسبل ہے کہ 1 سے 2 ماہ لگا دوں. آپ سیکھتے جائیں، سنتے جائیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. آپ نے آج جو کچھ سیکھا ہے اپنی نوٹ بک، اپنے رجسٹر میں اسے لکھ سکتے ہیں، اور جب یہ مکمل موضوع ہو جائے گا تو پاسبل ہے کہ میں اس کی PDF بھی بناؤں، اور وہ بھی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، پاسبل ہے کہ میں ان کو یہ PDF بھی دے دوں. لیکن آپ سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ، خدا کے کلام کو بانٹتے رہیں. جیتے رہیں. اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور انہی 2 آیتوں پر مزید گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں. شلوم.